كلا بل تحبون العاجلة وتظنون أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى دیکھا میرے آقا نے غمِ دین میں کیا کیا دیکھا، کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا، آئی ہجرت کی گھڑی دل پہ کیا گزری ہوگی، آئی ہجرت کی گھڑی دل پہ کیا گزری ہوگی، بڑی پر اشک نگاہوں سے جو کعبہ دیکھا، بڑی پر اشک نگاہوں سے جو کعبہ دیکھا، میرے آقا نے غمِ دین میں کیا کیا دیکھا، کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا، کتنا صدمہ دل آقا نے سہا ہوگا جب، کتنا صدمہ دل آقا نے سہا ہوگا۔ یہ تقسیم انعامات کا جو پروگرام ہے مرحوم الحاج شبیر خان پٹیل صاحب کی یادگار میں گزشتہ سال سے اس کا آغاز کیا گیا تھا۔ قوم و ملت کے نونہالوں کے درمیان مقابلے کے لیے اور ان کو ان تمام شریک طلبہ میں جنہوں نے ممتاز نمرات حاصل کیے، آج انہیں یہاں پر انعامات سے نوازا جائے گا۔ ہمارے سامنے وہ تمام طلبہ موجود ہیں جنہوں نے فائنل راؤنڈ میں شرکت کی، فائنل راؤنڈ تک وہ یہاں پر پہنچے ہیں۔ میں ان میں سے کچھ طلبہ کو نمونے کے طور پر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہمارے شہر اور ہمارے ضلع میں قرآن پاک کے سلسلے میں کیا محنتیں ہو رہی ہیں اور ہمارے ننھے منھے بچے کس انداز میں قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا میں مکتب فلاح دار پیش کریں۔ ادھر آگے لا لو نا، کچھ لوگ ادھر سے دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جاعل فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالَ أَنبِئُونِي قَالَ يَا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما
وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، بنیاد رکھی گئی ایک نئی کڑی کی، ایک نئی زنجیر کی دوسری کڑی ہے۔ مرحوم الحاج شبیر پٹیل خان صاحب کے فرزندان اور ان کی فیملی نے ان کی اس روایت کو باقی رکھتے ہوئے جو علماء، مدارس اور مساجد سے ان کی محبت تھی، ان مسابقات کا آغاز کیا تھا۔ انشاءاللہ اس کی تمام تفصیلات ابھی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ مقرر خصوصی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے شیخ الحدیث و صدر مفتی ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا شیخ نیاز احمد صاحب ندوی زید مجدہم ہمارے درمیان جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ ہم دل کی عمیق گہرائیوں سے انتظامیہ اور پٹیل برادری و پٹیل فیملی کی جانب سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ہر طرح کی بے سر و سامانیوں کے باوجود، ہر طرح کی بے سر و سامانیوں کے باوجود آج وہ آئے تو مجھ کو اپنا گھر اچھا لگا۔ فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تلاوت کلام پاک کا ایک عظیم تمغہ انہیں عنایت فرمایا ہے، ایک لب و لہجہ جو منفرد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما
قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. ٹھیک ہے، لوگوں کو نہیں دیکھیں. سب کراس ہو جائے. آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت مولانا محمد نسیم الدین صاحب مفتاحی صدر جلسہ کا اپنے ہاتھوں سے استقبال کریں. جناب شکیل پٹیل صاحب قاری شیخ عامر صاحب کا استقبال کریں گے. آخری منزل ہے. یہ سفر کیوں شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، اور آغاز سفر میں کون کون تھے جنہوں نے کمر کس لی اور اس سفر کو اپنی منزل تک پہنچایا. یہ پوری روداد اور اس پروگرام کی غرض و غایت پیش کرنے کے لیے میں اسی سفر کے ایک مسافر مولانا ظفر صاحب کاشفی سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور اس پروگرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ چھوڑے ہوئے مشن کو نہایت خلوص اور دل جمعی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں، جس سے بلا شبہ مرحوم کے نام اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان کی روح اپنی قبر مبارک میں راحت و سرور محسوس کر رہی ہوں گی. گزشتہ سال جب مرحوم کے بیٹوں نے یاد والد میں مسابقۃ القرآن الکریم بین الحفاظ کا عظیم الشان پروگرام منعقد کیا تو یہ محض ایک مقابلہ نہیں تھا بلکہ قرآنی بیداری اور محبت قرآن کی تحریک تھی. اس میں ایسے حفاظ شریک ہوئے جو حفظ قرآن مکمل کر کے برسوں سے اپنی دینی و دنیاوی مصروفیت میں منہمک تھے، مگر اس پروگرام کی برکت سے انہوں نے قرآن کی تجدید اور مراجعات کی ایک نئی روح پائی. ان میں اول اور دوم نمبر سے کامیاب ہونے والے دونوں حفاظ کرام کو فوراً عمرے کے مبارک سفر پر روانہ کیا گیا اور تیسرے نمبر سے کامیاب ہونے والے حافظ قرآن کو 30,000 روپے کا نقد انعام دیا گیا. یہ انعامات سے زیادہ ایک روحانی جذبے اور قرآنی خدمت کا حصہ تھے جو مرحوم کے لیے صدقہ جاریہ کی صورت بنی. اسی طرح اس سال بھی یقین و عزم کی اسی روشنی کو آگے بڑھاتے ہوئے مرحوم الحاج شبیر پٹیل کے فرزند شکیل شبیر پٹیل و برادران اور ہم منتظمین مسابقہ، جس سے میری مراد نوجوان علماء و حفاظ کی ایک فعال ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ مکاتب کے معصوم بچوں میں صحیح تلاوت قرآن کی نشر و اشاعت ہو اور ان کے اساتذہ کی محنت کی ہمت افزائی ہو. اسی غرض کو لے کر شہر بھر میں دسیوں تنظیموں اور شخصیتوں سے جو تنظیمیں اور شخصیات مکاتب کے معاملے میں شہر بھر میں اپنا ایک نام اور مہارت رکھتی ہے، ایسی تمام تنظیموں سے ہماری پوری ٹیم نے ملاقاتیں کی. ان تمام شخصیات نے بہترین مشورے دیے. ان تمام مشوروں کے بعد ہماری تنظیم نے، ہماری انتظامیہ نے یہ فیصلہ لیا کہ مکاتب کے معصوم طلبہ و طالبات کے درمیان ناظر قرآن کا مسابقہ کروایا جائے. مسابقے کو 2 فرع میں منقسم کیا گیا، جس میں پہلی فرع اول 1 تا 15 پارے اور دوسری فرع ثانی 16 تا 30 پارے ناظرہ رکھا گیا. اس مقابلے کا سلسلہ 3 مراحل میں طے پایا تھا. پہلا مرحلہ داخلی مسابقہ، جس میں پورے ضلع اورنگ آباد سے مختلف مکاتب کے 218 طلبہ و طالبات نے دونوں فروعات میں شرکت کی. ان 218 مساہمین کو 8 گروپوں میں تقسیم کیا گیا اور 25 حکم اور ناظم مسابقہ کے ذریعے ان طلبہ و طالبات کا جائزہ لیا گیا. اس داخلی مسابقے میں شہر اورنگ آباد کے مدارس دارالعلوم دولت آباد، دارالعلوم اصحاب کہف، مہد واضح رشید، ہری مسجد مونڈا، مظاہر حق مصرواڑی،
شعبہ اسریہ تعلیم القرآن، مدرسہ حفظ القرآن مسجد جان محمد ہرسول، مدرسہ اکرام الحسن ساؤنگی، مرکز اسلامی، مدرسہ خزیمہ ہرسول و دیگر مدارس سے حکم حضرات یعنی ججز کا انتخاب کیا گیا۔ پھر اس داخلی مسابقے سے دونوں فرا سے 30 مساہمین کا سیمی فائنل کے لیے انتخاب کیا گیا، اور سیمی فائنل مسابقے کے لیے شہر مالیگاؤں سے حضرت مولانا قاری محمد عرفان صاحب، استاد عربی ادب مہد ملت مالیگاؤں، فاضل جامعہ دارالقرۃ کفلیتا گجرات، مولانا قاری شہزاد عثمانی صاحب، فاضل جامعہ دارالقرۃ کفلیتا گجرات، مفتی وقاری عبد الرحیم صاحب ملی، بانی و ناظم مدرسہ یوسفیہ ہزار کھولی مالیگاؤں، حافظ و قاری ساجد اختر ملی رحمانی، صدر شعبہ حفظ مہد ملت مالیگاؤں کا بطور حکم انتخاب کیا گیا۔ سیمی فائنل مسابقے کے ہر دو فرا سے 10 ممتاز مساہمین کا فائنل مسابقے کے لیے انتخاب ہوا۔ پھر 23 ستمبر 2025 بروز اتوار صبح 8 بجے بمقام آدرش لانس بائی پاس روڈ میں فائنل مسابقہ منعقد ہوا۔ اس فائنل مسابقے میں حکم کے فرائض انجام دینے کے لیے ہندوستان کی مشہور و معروف دینی درسگاہ جامعہ اشاعت العلوم عکل قوہ سے ایسے حکم حضرات جنہوں نے تقریباً ہندوستان کے ہر شعبے میں حکم کے فرائض انجام دیے، حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب اشاعتی، قاری ابراہیم صاحب جامعی، قاری اسرار صاحب اشاعتی، مدرسین جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عکل قوہ کا انتخاب کیا گیا۔ فللہ الحمد علی ذالک۔ یہ مسابقہ 23 نومبر کو بخیر و خوبی، نظم و ضبط اور دینی شوق کے ساتھ مکمل ہوا، اور آج وہ مبارک لمحہ ہے کہ جن خوش نصیب طلبہ و طالبات نے اعلیٰ نمبروں کے ساتھ کامیابی حاصل کی، ان کے ناموں کا اعلان بھی ہوگا، ان کو اور ان کے معلمین کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ یقیناً باپ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب اولاد نیکی میں اس کے نقش قدم پر چلتی ہے، اور مرنے کے بعد اس کی روح کو سب سے زیادہ راحت اس وقت ملتی ہے جب اولاد کی نیکیوں کی روشنی قبر میں اس کے لیے نور بنتی ہے۔ آج مرحوم الحاج شبیر پٹیل کی روح اس خدمت قرآن کی برکت سے ضرور مسرور و شادہ ہوں گی، اور اپنی نیک تربیت یافتہ اولاد پر فخر کر رہی ہوں گی۔ یہ تمام خدمات محض چند رسمی کوششیں نہیں، بلکہ ایک مسلسل جد و جہد ہے جس کے پیچھے ایک منظم ٹیم۔ شیخ الحدیث مولانا نیاز احمد صاحب ندوی دامت برکاتہم، صدر مفتی دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، اور ہمارے قاری خوشنوا قاری عامر صاحب، اور اس پروگرام کے منتظم اعلیٰ اور جن کی کوششوں سے یہ پروگرام جو ہے اتنا کامیاب ہوا، میری مراد عالی جناب شکیل خان صاحب جو مرحوم الحاج شبیر پٹیل صاحب کے خلف الرشید اور ولی عہد ہیں، اور ان کے پیچھے علماء کرام کی وہ جماعت جنہوں نے دن رات محنت کر کے پورے علاقے کے مکاتب کا نہ صرف دورہ کیا بلکہ ان طلباء کا ایسا انتظام کیا۔ میں تینوں مسابقوں میں حاضر ہوا تو ایسا لگتا تھا قرآن پڑھ رہے کہ ہر بچہ درجہ اول سے آ جائے گا، خاص طور سے فائنل مقابلے میں ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دو چیزیں ایسی عطا فرمائی مومنین کو اور تمام انسانوں کو، اگر وہ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے رسول اللہ کی سنت اور تعلیمات، جب تک مسلمان قرآن کریم سے جڑے رہے، عمل کرتے رہے، اللہ نے ان کے سروں پر عزتوں کا تاج رکھا، اور وہ ڈھیلے پر سر رکھ کر سوتے تھے، لیکن قیصر اور کسریٰ کی سپر طاقتیں ان کو دیکھ کر کانپ جایا کرتی تھی۔
لیکن جب سے ہم نے قرآن کریم کو جب بھی ہم نے پسے پش ڈالا، ہم ذلت و خواری کا اور پستی کا شکار ہوئے ہیں۔ پورے عالم اسلام کا یہ حال ہے کہ ہم اگر ہمارے ادبار پر غور کریں تو صرف اور صرف یہ نظر آتا ہے کہ قرآن پاک کے جو حقوق ہیں، جو تعلق ہے، وہ ہمارا کمزور پڑ گیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے قرآن کریم کے حقوق بتلائے، یتلونہ حق تلاوتی کا، اور سیدنا حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے 4000 سال پہلے نہ صرف نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لیے دعا کی تھی، بلکہ حقوق قرآن کو بھی بتایا تھا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ کہ اے ہمارے پروردگار، خانہ کعبہ کے پاس دعا ہو رہی، سب سے زیادہ دعائیں قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کی ہے۔ فرمایا ہے ہمارے پروردگار، ہمارے پالنہار، ہمارے مالک و مختار، اس امت محمدیہ میں ایسا رسول البیلا مبعوث فرما، یتلو علیہم آیاتک، جو تلاوت کلام پاک کرے۔ تلاوت کلام پاک قرآن کا حق ہے، پہلا مقصود نبوت ہے، مقاصد نبوت میں پہلا مقصد ہے۔ آج ہمارے گھر قرآن کریم کے تلاوت اور زمزموں سے دور ہیں۔ ہمارے آبا اور اجداد جب صبح اٹھتے تھے تو فجر کی نماز کے ساتھ مسجدوں میں بھی اور گھروں میں بھی قرآن کریم کی تلاوت کے زمزمے سنے جاتے تھے۔ آج تو مسلمانوں کے گھروں میں اکثر صبح ہو رہی نہیں، 10-11 بجے اٹھ رہے اور پوچھ رہے مولانا یہ ادبار اور مسلمانوں پر یہ تو حالات کیوں آ رہے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے اعمال کی وجہ سے، قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے، فجر کی نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے، اللہ کے حکموں کو توڑنے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ روزانہ تلاوت کلام پاک کا اہتمام۔ ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل تھے، فرمایا کرتے تھے کہ روزانہ ہر مسلمان کو ایک پارہ پڑھنا چاہیے۔ ہم تو قرآن اس وقت پڑھتے ہیں یا پڑھواتے ہیں مولانا سے کہ جب دم آسان نہیں ہو رہا تو بولتے مولانا کو بلا۔ نیا گھر بنائے تو قرآن کی تلاوت کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے، اور بعد میں اللہ کے حکم 700 مرتبہ نماز کا حکم ہے وہ توڑی جاتی ہے۔ دکان کھول رہا ہے مسلمان، قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کو چھوڑ دے رہا ہے۔ معاملات میں، لین دین میں، خرید و فروخت میں قرآنی تعلیمات کا کوئی لحاظ نہیں۔ تو پہلا حق یہ ہے، حضرت فرماتے تھے روزانہ ایک پارہ پڑھیں۔ کتنا وقت ہم ضائع کرتے ہیں روزانہ باتوں میں، گپ شپ میں، بکواس میں، لایانی میں، لیکن قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑی جو ہے محرومی کی بات ہے، اور کم سے کم آدھا پارہ پڑھے فرمایا کہ فرصت میں، کم از کم پاؤ پارہ پڑھے، لیکن پابندی سے پڑھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر العمل ما قل ودیم علیہ، بہترین عمل وہ ہے کم ہو لیکن پابندی کے ساتھ کیا جائے۔ قرآن کو تجوید سے پڑھنا، صحیح پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کے لیے ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے بڑی محنت کی، اور پورے ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بعد
مکاتب قرآن کا ایک جال بچھایا ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مکاتب میں یہ قرآن جو معصوم بچے پڑھ رہے ہیں، آپ کے سامنے آئیں گے ابھی اور آ چکے ہیں، وہ اس بچوں نے قرآن سنایا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ مدارس، بڑے بڑے مدارس میں پڑھانا، تفسیر اور حدیث عالم بنانا، مفسر بنانا، محدث بنانا، یہ فرض کفایہ ہے، لیکن ہر بچے کو دین کا علم آئے، قرآن کریم ناظرہ کے ساتھ پڑھنا آئے اور دین کی سمجھ اس کے اندر آئے، عقیدے ان کے صحیح ہو، یہ فرض عین ہے۔ ہمارے جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے مکاتب کے سلسلے میں حضرت کا ایک جملہ تھا کہ تمہارے مکاتب کی تفصیل سن کر مجھے جامعہ کاشف العلوم کی خدمات سے زیادہ خوشی ہوئی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ حضرت مولانا نظیم الدین صاحب مفتاحی دامت برکاتہم اور جناب شبیر پٹیل صاحب جو اس جلسے اور پروگرام کے بانی ہیں، اور ہمارے قاری صاحب، قاری عامر صاحب اور دیگر اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور نیچے تشریف فرما بہت سارے علماء، دانشوران، معزز مہمان اور محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت مولانا نسیم الدین صاحب نے آج کے پروگرام کے تعلق سے جو ضروری بات تھی بہت اچھے لہجے اور اسلوب میں بیان کر دی۔ واقعہ یہ ہے کہ الحاج شبیر پٹیل صاحب کو جو یہ فائدہ مل رہا ہے کہ ان کے جانے کے بعد 3 صورتوں میں ان کے ثواب کا سلسلہ مل رہا ہے۔ ایک تو صدقہ جاریہ کی شکل میں، اور ان کے قائم کردہ جو مدرسے اور مکتب ہیں یا ان کے امداد سے جو قائم کردہ مدرسے اور مکتب ہیں، ان کے علم ينتفع به کی شکل میں اور اولاد صالح کے نتیجے میں۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر تربیت کر کے اولاد کو صالح و نیک بنا دے تو صرف یہی چیز صدقہ جاریہ ہے۔ اولاد کا دعا کرنا شرط نہیں ہے، دعا تو اگر اجنبی بھی کرے گا، غیر بھی کرے گا، تو انشاءاللہ اس دعا کا مرحوم کو فائدہ ملے گا۔ لیکن اگر ہم نے اپنے اولاد کی تربیت کر کے نیک بنا دیا تو یہی صدقہ جاریہ ہے۔ تو عجیب غریب خوش نصیبی ہے کہ الحاج شبیر صاحب کو تینوں طرح کا نفع مل رہا ہے، ولد صالح کی شکل میں بھی، بلکہ یدعو لہو کی شکل میں بھی، علم ينتفع به کی شکل میں، صدقہ جاریہ کی شکل میں۔ لیکن یہ نفع کیوں مل رہا ہے؟ یہ نفع اسی لیے مل رہا ہے
کہ انہوں نے اپنے مذہبی فریضے کو انجام دیا تھا. ایک بات میں کہا کرتا ہوں، ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر والد کی اپنی اولاد کے تعلق سے 3 ذمہ داری ہے. پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اچھا نام رکھے. نام رکھنے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح ہدایتیں دی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کا نام غیر مناسب ہوتا تھا تو بدل دیتے، لیکن ایک زمانے میں شعور نہیں تھا. جب بچہ منگل کو پیدا ہوا تو منگلو نام رکھ دیا، جمعے کو پیدا ہوا تو جمن نام رکھ دیا، رمضان میں پیدا ہوا تو رمضانی نام رکھ دیا. بلکہ بعض بچے پیدا ہوتے تھے تو والد یا والدہ قرآن کھولتے تھے وضو کر کے اور آنکھ بند کرتے تھے، اور جس حرف پر انگلی پڑ گئی وہی نام رکھ دیتے تھے. میں نے دیکھا کہ بہت ساری بچیوں کا نام منتشا ہے. قرآن میں ہے تعز منتشا و تذل منتشا. منتشا پر انگلی پڑ گئی، منتشا نام پڑ گیا. ہمارے بچپن میں ایک صاحب کا نام تھا حل ینظرون، ایک صاحب کا نام تھا ففروا الی اللہ. تو ایک زمانے میں شعور نہیں تھا، لیکن موبائل سے جو بہت سارے نقصانات ہیں اور مدارس سے جو بہت بڑا فائدہ ہے اور علماء کے بیانات سے جو بہت بڑا فائدہ ہے، اس کے نتیجے میں یعنی شعور اور دینی شعور بیدار ہوا. اب جو ہے اس طرح کے غلط نام نہیں ہوتے. اور واقعہ یہ ہے کہ نام کے اثرات پڑتے ہیں. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جو تابعی ہیں، تابعی کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا ہو. ایک بہت مشہور و معروف محدث تابعی ہیں جو ایک صحابی کے بیٹے بھی ہیں، ایک صحابی کے پوتے بھی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ کے داماد بھی ہیں، حضرت سعید ابن مسیب. ان کے محترم دادا کا نام حزن تھا. حزن کے معنی آتے ہیں سخت زمین، غیر برابر زمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم اپنا یہ نام تبدیل کر لو. انہوں نے کچھ عذر کیا ہوگا، حضرت سے پوچھا ہوگا کہ اگر ضروری نہ ہو تو اس نام کو یوں ہی رہنے دوں، کیونکہ اگر یہی نام رہ گیا NRC آ گئی تو پریشانی ہو سکتی ہے. حضرت نے اجازت دے دی. حضرت کے معنی آتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا سخت زمین. آپ نے فرمایا کہ سہل نام رکھ لو، نرم زمین، ملائم زمین. انہوں نے کہا کہ حضرت اگر سہل نام رکھ لیا، مزاج میں نرمی آ گئی تو لوگ ستائیں گے زیادہ. لیکن حضرت سعید ابن مسیب ہمیشہ افسوس کرتے تھے کہ کاش میرے دادا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ مان لیا ہوتا تو ہمارے خاندان کے مزاج میں جو گرمی ہے، تیزی ہے، سختی ہے، غیر ہمواری ہے، وہ نہ رہتی. نزدیک جانا. نزدیک ہو جاؤ مولانا. جزاکم اللہ خیرا. جاریہ ان کے لیے شروع ہو چکا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مرحوم کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام انہیں عطا فرمائے. بہت بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، لیکن ایک اہم کڑی یہاں آنے والے مہمانوں کی خدمت. اس پروگرام کے صدر
مولانا نسیم الدین مفتاحی صاحب پروگرام کے لیے خصوصی مہمان ہمارے بیچ میں موجود ہوئے، مولانا نیاز صاحب ندوی صاحب، دوسرے خصوصی مہمان ہمارے بیچ میں ہیں قاری عامر صاحب جو قطر سے یہاں آئے ہیں، میں ان سبھی کا اور سامنے بیٹھے ہوئے سبھی ہمارے رشتہ دار، دوست احباب، تمام محلے والے سب لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کی، خصوصی ٹائم نکال کے پروگرام کی رونق بڑھائی۔ میں آپ سبھی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سبھی سے، یہاں بیٹھے ہوئے سبھی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کھانا کھائے بغیر کوئی نہیں جائے۔ آپ سب لوگوں کے لیے یہیں پہ پٹیل لان میں کھانے کا نظم کیا ہے۔ شکریہ۔ طالب علم کو شیلڈ، سند، بیگ، تسبیح اور ترغیبی انعام 3500 روپے دیا جا رہا ہے، اور استاد کو بھی شیلڈ، سند، ترغیبی رقم اور انشاءاللہ مکتب کو بھی سپاس نامہ دیا جائے گا۔ میں اس مکتب کے صدر اور ناظم صاحب کو بھی آواز دیتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر آئے اور مولانا کے ہاتھوں اپنا انعام حاصل کرے۔ مکتب کا سپاس نامہ فوراً دے دیں۔ ان کے مکتب کے جن طلبہ کے نام کو بھی سپاس نامہ پیش کیا جا رہا ہے۔ مکتب کے محمدیہ تعلیم القرآن محمدی مسجد کے صدر اور ناظم صاحب سے درخواست ہے کہ وہ آ کر اپنا سپاس نامہ لے کر جائیں۔ ترغیبی رقم دی جا رہی ہے۔ ادھر سامنے سند، بیگ، تسبیح اور ترغیبی انعام ان کا امتیازی انعام دیا جا رہا ہے۔ سامنے اس ادارے کے لائے سپاس نامہ جی ان کے استاد آئیے ادھر سے، ہاں ادھر۔ اب اس کے بعد عظیم صاحب اس مکتب کے صدر صاحب بھی اسٹیج پر تشریف لائے۔ مکتب عثمانیہ مسجد تلجا پور پیٹرن ضلع اورنگ آباد، اس مکتب کے ناظم صاحب اور اس مکتب کے صدر صاحب بھی ادھر دیکھیے، یہ بھیا کا نمبر لو۔ صدر صاحب کو بلاؤ ادھر سے، صدر صاحب آئیے تھوڑا سا ادھر سے آئیے سر۔ اب شرح ثانی 16 تا 30 پارے میں درجے دوم سے کامیاب ہونے والے طالب علم ہیں۔ پٹیل صاحب سامنے، پٹیل صاحب سامنے، امین اور مکتب کو سپاس نامہ بھی دیا جا رہا ہے۔ ہاں ادھر دیکھیے، پٹیل صاحب سامنے۔ اب اول انعام ہے اور لائے، ہاں ان کے والد بھی اگر ہو تو وہ تشریف لائے، آ جائیں ان کے والد جی استاد محترم کو، ہاں استاد محترم کو عمرے کا ٹکٹ دیا جا رہا ہے۔ پٹیل صاحب سامنے دیکھیے، عمرے کا ٹکٹ جی سامنے۔ حافظ محمد وسیم صاحب ریاضی کو انشاءاللہ تعالی عمرہ کرایا جائے گا، اور جو لڑکی اول درجے سے کامیاب ہوئی ہے اس طالبہ کو 10,000 روپے نقد انعام دیا گیا ہے۔ پٹیل صاحب سامنے دیکھیے نا۔ اب آخری اسٹیج پر تشریف لائے، اس ادارے کے صدر صاحب کو بھی آواز دیتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائے۔ طالب علم کو حضرت مولانا نیاز صاحب کے ہاتھوں انعام دیا جا رہا ہے۔ پہلے سب چیزیں ہاتھ میں دیں گے، پھر ان کا اس 300 میں سے 283 نمبر حاصل کیے ہیں۔ اس طالب علم کو 10,000 روپے کا نقد انعام دیا جا رہا ہے اور اس طالب علم کے استاد کو عمرے کے حضرت مولانا کے ہاتھوں اپنا انعام عمرے کا ٹکٹ حاصل کریں، ایک سپاس نامہ اور شیلڈ بھی حاصل کریں۔
हाँ सामने और इस इदारे के सदर हाजी मुख्तार साहब, हाँ, इधर देखिए। हाँ हाजी इधर देखो बेटा सामने। जी, और मौलाना के हाथों अपना सिपास दबा है। हुरैरी, पटेल साहब सामने, पटेल साहब। एक सिर्फ 2 मिनट बचे हैं इंशाअल्लाह ताला। ये खाने वाले और हर तालिब इल्म को तरगबी इनाम दिया जा रहा है और हर जिनका इनाम बाकी है फाइनल